لفظ نہیں ہے۔ مسلم میں یہ تفصیلی روایت ہے، وہاں پر ہے لعن اللہ الجہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم وصالحیہم مساجدا۔ اور مسلم میں جہاں صرف عیسائیوں کی بات آئی ہے وہاں پر انبیاء کا ذکر نہیں ہے، وہاں پر یہ آیا کہ اذا مات فیہم الرجل الصالح او العبد الصالح بنوا علی قبرہ مسجدا۔ تو میرا مطلب یہ ہے کہ بخاری میں یہ روایت مختصر ہے، وہاں پر لعن اللہ الجہود والنصارى انبیائہم ذکر کیا، صالحیہم نہیں ذکر کیا، اور مسلم میں یہ روایت مفصل ہے، وہاں پر یہود و نصارہ دونوں کے تذکروں میں انبیاء اپنے اپنے نبیوں اور اپنے اپنے نیک لوگوں کی قبروں کو سجدے کیے، صالحین کی قبروں کو سجدے کیے، اور جہاں الگ یہود کا ذکر ہے وہاں قبور انبیاء کا ذکر ہے، جہاں الگ نصارہ کا ذکر ہے وہاں اذا مات فیہم العبد الصالح اب الرجل الصالح بنوا علی قبرہ مسجدا، وہاں صالحین کا ذکر ہے، انبیاء کا نہیں۔ سوال کہتے ہیں دعوت مثبت پہلو میں ہونی چاہیے، دعوت اور مثبت پہلو میں، کس نبی کی دعوت ہے مثبت پہلو میں؟ انبیاء کی دعوت شروع ہوتی ہے لا الہ الا اللہ سے، ہر نبی کی دعوت ہے لا الہ الا اللہ، اور یہ مثبت پہلو ہے منفی پہلو؟ لا مثبت ہے منفی ہے۔ اب یہ جو نظریہ آیا کہ مثبت پہلو ہونا چاہیے، یہ آیا ریبنڈ میں اور آیا اسرائیل سے یہ نظریہ، اور یہ ایسے نہیں کہہ رہا، یہ سچ مچ بات ہے، اسرائیلی ایجنسیاں ریبنڈ میں مقیم ہیں اور وہ یہ کفریہ اصطلاحات جاری کرتی ہیں، ورنہ آپ دیکھیں ہمارا کلمہ نفی سے شروع ہوتا ہے یا اس بات سے؟ پھر دعوت تو کلمے کی ہے، اور کلمے میں پہلے نفی ہے لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں سوا اللہ کے، تو انبیاء کی دعوت شروع ہی نفی سے ہوتی ہے۔ اب یہ کہنا مثبت دعوت، میں کہتا ہوں ایک نبی پیش کرو جس نے مثبت پہلو رکھا ہو، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ، ایک نبی پیش کر دو جس نے اپنی دعوت کا یہ انداز رکھا ہو۔ سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ ارشاد فرمایا ما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ ہر پیغمبر نے لا سے کام شروع کیا اور نفی سے کام شروع کیا، لہذا جو کہتے ہیں نا مثبت مثبت مثبت، اس کو کہو پہلے کلمہ بدل، رام رام مثبت ہے، رام رام کرنا یہ مثبت ہے، تو ان کو کہو تم رام رام شروع کر دو۔ لا الہ الا اللہ منفی ہے، شروع نفی سے ہوتا ہے، علی علی کرنا مثبت ہے، پیر پیر کرنا مثبت ہے، داتا داتا کرنا مثبت ہے، اور سب انبیاء کی دعوت نفی سے شروع ہوتی ہے، پہلے نفی۔ اور میں حیران ہوں کہ یہ بزرگ پتہ نہیں مثبت انہوں نے کہاں سے لیا۔ سلطان باہو صوفی آدمی ہے، صوفی با صفا، وہ بھی کہتا ہے نفی اس بات دا پانی ملیا، نفی پہلے اس بات بعد میں، اور یہ شخص پورے قرآن کا منکر ہے، پورے کا، جو کہتا ہے مثبت دعوت ہو نفی نو، پورے قرآن کا منکر ہے۔ کہتے ہیں کلمہ گو کو مشرک نہ کہنا چاہیے، اصل مشرک ہوتے ہی کلمہ گو ہے۔ گو، یہ پہلے گو نواز گو، گو عمران گو، یہ گو کون سا گو ہے؟ گو، کلمہ گو، یہ اصطلاحی غلط ہے۔ اصل بات یہ ہے
کہ ایمان کے لیے ضروری ہے کلمہ سمجھ کے ماننا. پہلے کلمہ سمجھے لا الہ الا اللہ، سمجھ کے پھر اس کو مان لے، وہ مشرک نہیں ہے. ایک آدمی زبان سے کلمہ پڑھے اور نبی کریم علیہ السلام کو عالم الغیب سمجھے، زبان سے کلمہ پڑھے پیروں کو حاجت روا مشکل کشا سمجھے، زبان سے کلمہ پڑھے مردوں کے عادتاً سننے کا قائل بنے، زبان سے کلمہ پڑھے اللہ کی صفات مخلوق میں مانے، تو یہ خالص اور پیور مشرک ہے، خالصتاً مشرک ہے. تو کلمہ گو ہونے سے نجات نہیں ہوگی. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ مخلصا بقلبہ مستیقنا بقلبہ، جس آدمی نے یہ کلمہ سمجھ کے پڑھ کے مانا وہ مسلمان ہے، وہ جنت میں جائے گا. تو اگر کلمہ پڑھے، کلمہ قادیانی بھی پڑھتا ہے، ان کو بھی یہی دھوکہ لگا ہوا ہے. قادیانی یہی کلمہ پڑھتی ہے، یہی نماز پڑھتی ہے. اسی لیے آپ کے پینٹ اور وردی والے اب شک میں ہیں. یہ جب یہ فتنہ بھی رہبن سے آیا، کلمہ گو کو کافر نہ کہو. اب جتنے یہ پینٹ وردی والے بیٹھے ہیں انہوں نے یہ سن لیا کلمہ گو کو کافر نہ کہو، وہ کہتے ہیں قادیانی مسلمان ہیں. وہ کلمہ گو ہے، کلمہ پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتی ہیں، اور قادیانیوں کی ماشاءاللہ داڑیاں، ترے، پگڑیاں، شکلیں، ٹھنڈے ایریا میں رہتی ہیں انگلینڈ برطانیہ میں. اور آپ کو پتہ ہے جو ٹھنڈا ایریا ہو تو رنگ بھی سفید ہوتا ہے، جو بیچارہ گرمی علاقے میں رہے اس کا رنگ بھی کالا ہے. اور ادھر رنگ سفید تو نور بھی آ گیا، اور برطانیہ کی وہ کریمیں بھی، پاؤڈر بھی. آپ ایک دفعہ دیکھیں نا قادیانیوں کے چہرے تو لگتا ہے کہ ماشاءاللہ، لیکن ہیں اصلی مرتد، کلمہ پڑھ کے مرتد ہے. اسی لیے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ جو قادیانیوں کو کافر نہ مانے وہ بھی مرتد ہے، وہ بھی کافر ہے. یہ معمولی مسئلہ نہیں، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. تو کلمہ تو وہ بھی پڑھتے ہیں، کلمہ پرویزی بھی پڑھتا ہے. علماء نے تو جہاں تک لکھا ہے جو ابو بکر صدیق کی خلافت یا صحابیت کا منکر ہے وہ بھی کافر ہے. سب علماء نے لکھا ہے. تو اس لیے یاد رکھو کہ کلمہ پڑھ کے سمجھ کے پڑھنا، پھر اس کو ماننا، پھر کسی ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار نہ کرنا، تب وہ مسلمان ہوگا. اور اب دیکھیں ایک آدمی بڑا نیک متقی ہے، ناف تک اس کی داڑھی ہے اور بڑا بزرگ ہے، لیکن وہ کہتا ہے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتا. کیا خیال ہے آپ کو مسلمان ہے؟ پڑھ بھی رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا کہتے ہیں میں آخری نبی نہیں مانتا، مسلمان ہوگا؟ کیوں؟ 5 نمازیں پڑھ رہا ہے، حج کر رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، چہرے پہ داڑھی ہے اور بڑا بزرگ ہے، اور صرف ایک بات کہتا ہے کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا. سب کہیں گے یہ کافر ہے. اسی طرح جیسے رسول کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے والا مرتد اور کافر ہے، اسی طرح خدا کی توحید، اللہ کی صفت مخلوق میں ماننے والا بھی کٹر مشرک ہے، اور اس کے مشرک ہونے میں کوئی شک نہیں، چاہے 1,00,000 مرتبہ کلمہ پڑھتا ہو. کہتے ہیں امت بنو تفرقہ نہ پھیلاؤ. بہت اچھی بات ہے، لیکن امت کس پہ بنے گی؟ قرآن. ہم کہتے ہیں آؤ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، اس پہ آ جاؤ. واعتصموا بحبل اللہ. حبل اللہ کا معنی فضائل اعمال نہیں ہے، فیضان سنت نہیں. 5 صحابہ اس کا معنی بیان کرتے ہیں بے کتاب اللہ. امت قرآن پہ بنے گی. تو جو قرآن کی طرف دعوت دے رہا ہے یہ امت بنا رہا ہے، اور جو اپنی کتابڑیوں کی طرف دعوت دے رہا ہے، چاہے فضائل اعمال، فیضان سنت، المہند، اصول کافی یا اس طرح کی ذیلی کتابوں کی طرف امت کو دعوت دے رہا ہے، وہ فرقہ باز ہے.
وہ فرقہ واریت پھیلا رہا ہے، کیونکہ پیغمبر کریم نے امت بنائی کس کتاب کے ذریعے؟ قرآن کے ذریعے۔ اب بھی امت بنے گی قرآن کے ذریعے، تو جس کی دعوت الی القرآن ہے وہ امت بنا رہا ہے، اور جو اپنے اپنے مولویوں، بزرگوں، ان کی کتابیں، ان کے دستخط، ان کی شورا، ان کے فیصلے، ان کی طرف بلا رہا ہے، یہ پکا فرقہ باز ہے اور یہ امت میں توڑ پیدا کر رہا ہے۔ تو جو حضرات کہتے ہیں امت بنو، فرقہ بازی نہ کرو، وہ خود فرقہ بازی، وہ خود اپنی ایک مخصوص کتاب کی طرف دعوت دیتے ہیں اور اپنے مخصوص نصاب کی طرف، مخصوص چلت پھرت کی طرف، اور سارا مواد جہاد کا چوری کر کے اپنی اس لوفری پہ فٹ کیا اور اپنی طرف سے فضائل شزائل بنا کے امت کو دھوکہ دیا۔ تو امت بنو کتاب و سنت والے، اور امت وہی ہے جو ما انا علیہ و اصحابی، قرآن اور سنت کی اقتداء کرنے والی ہے، اسی کی دعوت دینے والی ہے۔ ذکر بالجار کے حوالے سے ہم یہ مجلس پتہ نہیں کیا لکھا ہے، تعلیم کے لیے لگاتی ہیں، تعلیم و تربیت کے لیے لگاتی ہیں، یہ بدعت نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کس چیز کی تعلیم دیتے ہو؟ ذکر بالجار کی مجلس تمہاری تعلیم و تربیت کس چیز کی تعلیم دیتے ہو؟ کیا یہ تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، صحابہ نے دی؟ حضرت عبداللہ بن مسعود نے تو ڈنڈا اٹھا کر تمہارے جیسے صوفیوں کو مسجد سے نکالا، وہ بھی تو تعلیم کر رہا تھا۔ یہ بھی شیطان کا ایک بہانہ ہے، وہ بدعت ہر بدعتی دیکھو، یاد رکھو، جو بھی بدعتی بدعت کرے گا وہ مصلحت بیان کرے گا، حکمت بیان کرے گا، تعبیر کرے گا۔ مشرکین مکہ ننگا طواف کرتے تھے، کپڑے اتار دیتے تھے۔ اب یہ حضرت ابراہیم کے دین میں بدعت تھی، ان سے جب پوچھا گیا کہ بے حیاؤ کپڑے اتار دیتے ہو، انہوں نے کہا تمہیں کیا پتہ، کپڑے ہم اس لیے اتارتے ہیں کہ ان کپڑوں میں ہم نے گناہ کیے، اور گناہ والے کپڑوں سے ہم طواف نہیں کرتے۔ اب بظاہر تو بڑی اچھی مصلحت ہے، تو کپڑے اتارنا جائز بن گیا، مصلحت تو بڑی اچھی ہے۔ اسی طرح مشرکین کو کہا گیا کیوں پکارتے ہو ان کو؟ انہوں نے کہا تمہیں نہیں پتہ، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، تعویل کی انہوں نے، تعویل کی۔ انہوں نے کہا دیکھو یہ اللہ کے پیارے ہیں، ہم ان کے سامنے جھکتے ہیں، اللہ ہمیں ملتا ہے، ہم تو اللہ تک پہنچنے کے لیے ان کو پکارتے ہیں۔ تو تعویل کتنی بہترین بیان کی۔ تو ہر بدعتی تعویل بیان کرے گا۔ یہ ذکر بالجہر کی مجلسیں ان کی طرف تدائی اور یہ جو مربجہ محافل ہیں یہ قطعاً بدعت اور ضلالت ہیں۔ اس کا ثبوت اگر ہے نبی کریم علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ لایا جائے، لیکن یہ تو ثبوت کوئی نہیں۔ ایک مولوی نے کہا کہ سامری سے اس کا ثبوت ہے، وہ جو سامری والے تھے بچڑا کے ارد گرد بھاگتے تھے، تو اس نے کہا کہ ناچنا تھرکنا بھی ثابت ہو گیا۔ تو میں نے کہا یہ بھی ثابت ہوا اور سامری کی نسل ہونا بھی ثابت ہوا، دونوں چیزیں۔ پیر مختار الدین، پیر مختار الدین ایک بہت بڑا دجال آدمی ہے، بہت بڑا کذاب کٹر بدعتی، معمولی نہیں، ہیڈ ہے بدعت کا۔ اور یہ پیر عزیز الرحمن نے اس کو اس شیطنت پہ لگایا ہے۔ یہ جو ترنول والا پیر ہے جس کے متعلق سب علماء دیوبند کا فتویٰ ہے کہ یہ پیر عزیز الرحمن دیوبندی نہیں، یہ کٹر بریلوی ہے اور بہت بڑا بدعتی ہے۔ یہ پیر عزیز الرحمن کا مالکی علوی اور اس طرح کے جو اس کے مرشد ہیں وہ خالصتاً مشرک ہیں، اور یہ ان کا مرید ہے، اور وہ حامد رضا خان کا مرید ہے، وہ حامد رضا خان کا بیٹا ہے۔ یہ سارا سلسلہ نسب، اور یہ جو کہہ رہا ہے مولانا زکریا صاحب کا نام لے کر بالکل جھوٹ بول رہا ہے۔ حضروں کے ایک آدمی نے اب کتاب بھی لکھ دی، اس نے کہا کہ یہ پیر عزیز الرحمن بالکل جھوٹ بول رہا ہے، یہ کوئی حضرت مولانا زکریا صاحب کا نہ خلیفہ ہے نہ مرید ہے، ایسے جھوٹ بولتا ہے۔ تو اسی طرح کا وہ پیر مختار الدین ہے، یہ پیری مریدی۔ اب آپ اندازہ کریں کہ یہ لوگ اتنے کذاب اور جھوٹ بولتے ہیں کہ ان کی تحریرات
تحریراً جھوٹ موجود ہیں، تو جو جھوٹ بولنے سے بھی اپنے آپ کو پاک نہیں کر سکا وہ تمہارا تزکیہ کرے گا۔ یہ پیر اقبال ہے آپ کے گواہ پڑوس میں، ہمارے ساتھی اس کے پاس گئے، عصر کی نماز کا وقت تھا، اس نے عصر کی نماز غالباً عصر تھی یا مغرب، تو یہ مصلی پہ بیٹھا اور اس نے مصلی پر بیٹھ کے یہ پہلا جھوٹ ارشاد فرمایا کہ مولوی خضر کہتا ہے کہ نبی پاک کا وجود مٹی سے مٹی ہو گیا اور گل گیا، وہ اس کا یہ عقیدہ ہے۔ اب یہ بیٹھا مصلی پہ ہے بھی پیر، لوگوں کا تزکیہ کرتا ہے، وہ ہمارا جہاں جمعہ پڑھنے والا ساتھی تھا، اس نے کہا حضرت یہ جھوٹ ہے، میں ادھر ہی جمعہ پڑھتا ہوں، وہ تو کہتا ہے جو آپ کے وجود کو سالم صحیح سلامت نہیں مانتا وہ مسلمان ہی نہیں ہے، میں ادھر جمعہ پڑھتا ہوں، تو آپ نے یہ غلط بات کی ہے۔ انہوں نے تجھے کیا پتا، وہ یہ کہ اصل عقیدہ ان کا یہی ہے اصل۔ اب یہ پیر صاحب ہیں، مصلی پہ بیٹھے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہیں اور جھوٹ بول رہا ہے۔ اب جس بے ایمان کو نہ مسجد کا شرم نہ مصلی کا شرم، اور آنکھیں بند کر کے اتنا بڑا جھوٹ پڑوس میں بول رہا ہے اور بہتان بھی لگا رہا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ لوگوں کا تزکیہ کریں گے؟ یہ تزکیہ نہیں، یہ صرف زنانیوں کی تفتیش اور ان کی چیکنگ اور ان کو تعویذ دینے کے لیے بیٹھے اور پیسہ بٹورنے کے لیے۔ یہ وہی پرانے بامبڑ ہیں جو یہودیوں میں ہوا کرتے تھے۔ آیاتی کہتے ہیں مماتی جھوٹ بولتے ہیں کہ المحند میں حیات دنیاوی برزخی مطلقاً ہے، بلکہ وہاں ہے نہ ایسی حیات دنیاوی برزخی کے ساتھ۔ اب پتہ نہیں مماتی جھوٹ بولتے ہیں یا المحند میں جھوٹ لکھا ہے، وہاں لکھا ہے حیاتہ دنیاویۃ لا برزخیہ، اب اس کا ترجمہ کسی سے کرا لینا۔ تو ہم کہتے ہیں ان للڑوں کو کہ المحند میں جو کوئی لکھا ہے، اگر آپ کا یہ عقیدہ ہے المحند میں جو کوئی لکھا ہے اس کو تم معیار مقرر کرو کہ المحند دیوبندیت کا معیار ہے یا مسلمان ہونے کا یا اہل سنت ہونے کا، اور پھر کوئی ذمہ دار آدمی، اپنا کوئی ذمہ دار آدمی اس کو منتخب کرو۔ اور میرا دعویٰ ہے کہ المحند کو اگر معیار اہل سنت مانو، علماء دیوبند میں سے ایک بھی اہل سنت سے نہیں، اور اگر المحند کو معیار دیوبندیت مانتے ہو، علماء دیوبند میں سے ایک بھی دیوبندی نہیں، اور اگر اس کو معیار اسلام مانتے ہو تو علماء دیوبند میں سے ایک بھی مسلمان نہیں۔ کوئی ذمہ دار آدمی آؤ اور المحند کی حیثیت متعین کرو۔ تو یہ خواہ مخواہ کی ایک بات، خود بھی المحند کے منکر ہیں۔ المحند کے مطابق موجودہ مکہ مدینہ کے امام یہ خارجی ہیں اور ان کے پیچھے نماز نہیں، تو کیا ان کے مولوی ادھر جا کے پڑھتے یا نہیں پڑھتے؟ تو ان کو کہو بریلوی لیٹرینوں میں تم بھی، اب تو لیٹرینیں زیادہ بن گئی ہیں، تم بھی لیٹرینوں میں ڈیرا لگاؤ۔ تمہاری المحند کے مطابق تو محمد بن عبد الوہاب اور یہ حنبلی امام یہ سارے خارجی ہیں، اہل سنت سے خارج ہیں، اور تم نے تو وہاں بد دعائیں دی۔ تو جب یہ ائمہ مکہ مدینہ تمہاری المحند کہتی ہے یہ بدعتی ہیں اور اہل سنت سے خارج ہیں، تو تم کس منہ سے ان اماموں کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہو؟ یہ دو رنگی ہے۔ اسی طرح المحند میں اور بھی بہت کچھ لکھا ہے، ان کو کہو ذرا مانو۔ المحند میں یہ بھی لکھا ہے کہ کما قال جلال الدین سیوطی، اور جلال الدین سیوطی کیا کہتے ہیں؟ نبی اللہ حی فی قبرہ ہی یسیر فی اطراف الارض کیف یشاء یتصرف فی العالم۔ ہم کہتے ہیں ذرا مانو تاکہ تمہارا کافر بننا تم پہ بھی واضح ہو جائے، ابھی تم پہ نہیں ہو رہا، تو مانو یہ۔ اور کما حقہ کہو مولانا قاسم نانوتوی فی آب حیات، وہ کما حقہ کہو آب حیات بھی ذرا مانو۔ عجیب بات ہے، نہ آب حیات کی عبارت مانتے ہیں نہ سیوطی کی مانتے ہیں، اور المحند المحند المحند، تو خود المحند کا انکار کر کے دوسروں سے بنواتے ہیں المحند۔ میرا یہ دعویٰ ہے کہ تم تو مانو نا المحند، تم خود المحند کے منکر ہو۔ اگر ایک جانور کسی آدمی غیر اللہ کے نام پہ مانا، پھر اس آدمی کو مسئلہ سمجھ آ جائے یہ حرام ہے، پھر اس جانور کا کیا حکم ہے؟ مسئلہ سمجھ آ جانا کافی نہیں، توبہ کرے، اس گندے عقیدے سے توبہ کر لے، وہ جو حرمت
جس عقیدے کی وجہ سے آئی تھی، جب یہ توبہ کر جائے گا حرمت ختم ہوگی، جانور حلال ہوگا۔ ذبح سے پہلے اگر اس عقیدے پہ ذبح کر کے توبہ کی تو وہ جانور مردار ہے۔ بتی کہتے ہیں حضرت آدم کی دعا قرآن میں اور حدیث میں ہے۔ بھائی صاف پرچی ذرا لکھا کرو، مخالف نہیں۔ یہ ایسے ہے جیسے عام کی دعا قرآن میں بھی ہے، پتہ نہیں کیا لکھتا ہے۔ یہ صاف پرچی لکھو۔ یہ ایک ہی بیٹھا ہے، میرا خیال ہے یہ 3 پرچیاں جو آ رہی ہیں، اور بیچارہ نئی روشنی کا پڑا ہوا ہے۔ مبتدئین کہتے ہیں جیسے پتہ نہیں بھائی، ایک تو میری نظر بھی تھوڑی کمزور ہوئی ہے، آپ کی پرچی نہیں سمجھ آ رہی کیا لکھا ہے۔ تنقیحات کے جواب میں کہتے ہیں کہ روح کا مستقر جہاں بھی ہو، بلکہ سب بزرگ حیات قبر پر متفق ہیں۔ تو پھر بزرگ دلائل شرع میں سے کون سی دلیل ہے؟ بزرگ متفق ہیں۔ کون سے بزرگ؟ ایسے للڑ، عقیدہ بھی للڑ، دلیل بھی للڑ۔ کہ تنقید صرف اتنی ہے، ہم کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا حضرات انبیاء کی ارواح اس بدن کے اندر ہیں یا نہیں؟ کہاں چھوڑو، بدن کے اندر ہیں یا نہیں، اتنی سی بات ہے، اس کو متعین کرو۔ لیکن بیچارے پتہ ہے کہ ہاں کہیں تب بھی مرتے ہیں، نہ کہیں تب بھی مرتے ہیں۔ ان کا طریقہ ایک بات کو مبہم رکھنا، حیات 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 حیات، مبہم کو عقیدہ گول مول نہیں ہوتا۔ ایسا میرا عقیدہ ہے کہ موت کے بعد کسی کی روح بھی اس کے بدن میں نہیں۔ انبیاء، شہداء، اولیاء، مومنین، مرنے کے بعد کسی کی روح بھی قیامت تک اس کے بدن میں نہیں ہے۔ اب ہم تم سے پوچھتے ہیں کہ حضرات انبیاء یا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک اب آپ کے بدن کے اندر ہے یا نہیں؟ اتنی سی بات ہے، یہاں گول مول کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم کہتے ہیں نہیں، تم کہو ہے، ہمت کرو نا۔ ویسے تو کہتے ہیں، عبدالستار توسوی کی کل میں نیٹ پہ تقریر سن رہا تھا، اس نے کہا روح نکلی کوئی نہیں ہے، مستور ہے۔ یہ عبدالستار توسوی ان کا بڑا مولوی گزرا ہے، یہ سر پہ قرآن رکھ کے کہتا تھا مردے سنتے ہیں۔ تو اس نے کہا روح نکلی کوئی نہیں ہے، مستور ہے، حیات مستور ہو گئی، آپ کی موت ایسے ہے جیسے نیند ہو۔ اور یہ جو سرگودے والا بھگوڑا ہے، اس کی تقریر بھی ہے اور بھی۔ اب یہ اتنے بزدل ہیں کہ جب عام آدمی کے سامنے بیٹھیں گے تو یہ کہیں گے کہ آپ کی روح مبارک بدن میں ہے، بلکہ سب مردوں کی روحیں واپس آ گئی ہیں، لیکن اس بات پہ گفتگو نہیں کرتے۔ پھر کہتے ہیں تعلق، اب تعلق وہ بھی مبہم۔ کون سا تعلق؟ کیا تعلق ہے؟ برزخی ہے، دنیاوی ہے، کون سا؟ تصرف ہے، کیا ہے؟ اب وہ بھی گول مول۔ پھر جب وہاں غیر معلوم الکیف، تو غیر معلوم الکیف عقیدہ ہوتا ہے؟ کوئی تو شرم کرو، غیر معلوم الکیف، غیر معلوم الکیف، تو چلو اسی پہ دلیل دے دو، کوئی آیت، کوئی حدیث، جو تم غیر معلوم الکیف کہتے ہو اس پہ کوئی لاؤ۔ پھر دوڑتے ہیں تو آدھو رگو، ادھر اعادہ مانتے نہیں، ادھر تو آدھو رگو۔ عجیب بات ہے، کتابیں سب بھری، 40 کتابوں میں لکھا کہ انبیاء کی ارواح ان ابدان میں، لیکن جرات نہیں ہوتی اپنے اس کذب اور جھوٹ کو ثابت کرنے کی۔ ان کا مقصد ہے صرف عوام کو دھوکے میں رکھنا۔ کبھی بات ہوگی قبر، برزخ، فلانا فلانا، کوئی جھگڑا جہاں کھڑا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا حضرات انبیاء شہداء کی ارواح موت کے بعد اس بدن میں ہیں یا نہیں، اور عادتاً سما ہے یا نہیں، بس اس کو کلیئر کر دو۔
یہی تنقید ہے. ان المیت اذا وضع فی قبرہ یسمع، یہ یسمع پر اعراب آپ نے لگائے ہیں اور یہ غلط ہے. یہ یسمع نہیں، یہ یسمع ہے، اور یسمع کا فاعل میت نہیں ہے. یسمع یسمع یہ صیغہ مجہول ہے، اور اس میں مردے کے سننے کی بات ہی کوئی نہیں ہے. کہتے ہیں قرآن میں شہید کے جسم کو زندہ کہا. کس جگہ پہ؟ یہ قرآن پہ سب سے بڑا جھوٹ ہے. قرآن نے شہید کے جسم کو زندہ کہا. ایک آیت لاؤ جس میں اللہ فرمائے شہید کا جسم زندہ ہے. یہ ساری باحیاتیت الٹی لٹک جائے گی، ایسی آیت نہیں ملے گی. ان کو کہو کسی آیت لاؤ جس کا ترجمہ ہو اللہ فرمائے شہید کا جسم زندہ ہے. یہ جسم زندہ یہ تمہاری اپنی اختراع ہے، اور جب اپنی اختراع پر تم کہتے ہو قال اللہ تو یہ بنتا ہے افتراء، اور جو اللہ پہ جھوٹ باندھے سب سے بڑا کافر وہ ہے. تو آگے جانے کی ضرورت بھی نہیں، تمہارا کام تو جہاں پورا ہو جائے گا. ورنہ وہ آیت لاؤ جس کا معنی ہو شہید کا جسم زندہ ہے. اب کہیں گے چونکہ قتل جسم ہوتا ہے. یہ کس آیت میں قتل جسم ہوتا ہے؟ قتل جسم ہوتا ہے. اس کو یہ بھی نہیں پتا قطع اور قتل میں فرق ہے. مقطوع جسم ہے، ٹکڑے جسم ہوا، مضروب جسم ہے. اور القتل و زوال الروح عن الجسد کالموت، قتل کا معنی ہے روح کا جسم سے جدا ہو جانا. روح اندر موجود ہو شہید ہے صحیح، وہ تو غازی ہے. روح جسم سے زائل ہوگی، انفکاک ہوگا تو شہید بنے گا. موت آئے گی تو شہید بنے گا. تجھے تو خود شہادت کے ہی منکر ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن صحیح سمجھ آئے گا. ماسٹر امین کے چیلوں کو 40 حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید کی زندگی بیان کی، 40 احادیث میں. اور سب کا حاصل یہ ہے کہ ان کی ارواح جنت میں ہیں، ارواح پھل کھاتی ہے، ارواح پانی پیتی ہے، ارواح کنادیل میں ہیں. ان کا مطالبہ ہوتا ہے ہمیں جسموں میں واپس کر دیا جائے. تو اللہ رب العزت وہاں فرماتے ہیں جو روح آ گئی وہ قیامت تک بدن میں واپس نہیں جا سکتی. تو اب کتنا صاف مسئلہ. اب یہاں بزرگ کہاں گئے؟ نانوتوی صاحب نے لکھا شہید کا جسم مردہ ہے. اگر قرآن نے شہید کے جسم کو زندہ کہا تو مولانا نانوتوی کہتا ہے کہ شہید کا جسم مردہ ہے، تو مولانا نانوتوی قرآن کا منکر بنے گا یا نہیں؟ بقول ان کے. پھر اگر قرآن نے جسم کو زندہ کہا، علامہ اندلسی، علامہ آلوسی، علامہ ادریس کاندلوی، یہ بڑے بڑے اکابر جو صاف لکھ رہے ہیں کہ شہید کا جسم مردہ ہے، تو یہ سب قرآن کے منکر بنیں گے. تو اب ان پہ ذرا لگا فتویٰ. یہ جو للڑ پارٹی ہے ان کا عقل بھی نہیں ہے، سوا تعصب ضد بازی کے ان میں کوئی نہ عقل نہ علم نہ شعور نہ کچھ. لم یبج، ایک گدھے کی لات لگائیں گے ادھر، یہ نہیں پتہ بھئی کس کو لگ رہی ہے. قرآن نے شہید کے جسم کو زندہ کہا. وہ آیت لاؤ جس کا ترجمہ ہو شہید کا جسم زندہ ہے. حدیث میں کہا گیا ہے ہمارے خلاف نہیں. کیوں تمہارے خلاف نہیں؟ وہ حدیث مانو ذرا مسلم والی کہ ارواح شہداء جنت میں ہیں، قیامت تک بدن میں واپس نہیں آتی. مانو. اور وہاں جنت میں رزق کھاتی ہیں، جنت کی نہروں سے چلتے پھرتے کنادیل میں بسیرا کرتی ہیں. تو اگر مان جاؤ تو مسلمان ہو جاؤ گی. مبتدئین کہتے ہیں ظاہر باطنی احکام جدا ہیں، جیسے خون کا بہنا. بالکل ٹھیک ہے. تو پھر روزے کا حکم ہے کہ جنت سے باہر سے بلکہ اندر سے ہے. کیا مطلب؟
اگر ہاں اس کا مطلب ہے پھر روزے پھر جا ہی کوئی نہیں سکتا. وہ تو ہو گیا نا جواب چاچا. میں کہہ رہا ہوں اس کا مطلب ہے کہ جنت میں پھر جا ہی کوئی نہیں سکتا روزے پہ. آپ کے روزے پہ پھر جا ہی کوئی نہیں سکتا کیونکہ وہ تو کہیں اور جگہ ہے. جس جگہ پہنچتے ہیں یہ روزہ نہیں ہے. اور جب آپ کے روزے پہ پہنچ ہی نہیں سکتا وہ جگہ ہی اور ہے تو یہاں درود و سلام جو پڑھتا ہے یہ دور پر سے پڑھ رہا ہے اور دور کے سماع کا قائل مشرک ہے. پھر تو اس کے مشرک ہونے میں شک ہی کوئی نہیں ہے. نبی کے روزے کا حکم ہے. کیا لکھا ہے؟ روافض ابو طالب کا خطبہ نکاح کو اس کے ایمان کی دلیل بناتے ہیں. خطبہ ایمان کی دلیل نہیں، خطبہ ابو جہل بھی پڑھتا تھا. روافض بیچارے کو پتہ نہیں ہے. جب قرآن پاک کی نصوص احادیث سریہ موجود ہیں کفر ابی طالب پر تو اس کے ایمان کی دلیل لانی چاہیے. روافض عجیب ڈنگر ہیں، عجیب جانور ہیں کہ جن کا ایمان ابو بکر عمر عثمان کا نصوص سے ثابت ہے ان کا ایمان نہیں مانتے، اور جس ابو طالب کا کفر پہ مرنا نصوص قطعیہ سے ثابت ہے اس کو مسلمان ثابت کرنے پہ تلے ہوئے. جن کو قرآن جنتی کہہ رہا ہے ان کو نہیں مانتے، اور جن کو قرآن و سنت جہنمی کہہ رہا ہے اور جن کا کفر پہ مرنا نس قطعی سے ثابت ہے ان کو کہتے ہیں علیہ السلام. اس نو آدن پنجابی چ بھئی چیتا پھٹا کراڑ دا کہ 16 دونے 8. یہ بالکل رافضیاں دی مثال ہے. مرزائی جو کو نبی نہیں مانتے وہ کس دلیل سے وہ اس لیے جو مرزائی مرزا کو نبی نہیں مانتے اور مرزا کو مجدد مانتی ہیں وہ اس وجہ سے کافر ہیں کہ انہوں نے مرزا کے کفر میں شک کیا. مرزا مرتد قطعی ہے اور مرزا کے کفر میں شک کرنے والا بھی مرتد ہے. جب تک وہ مرزا کو کافر نہ مانے اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتے. مسئلہ سماع موتا یہ اعتقادات ضروریہ میں سے نہیں. کون سا سماع موتا؟ سماع عادی. اگر مسئلہ سماع عادی کا ضروریات دین سے نہیں تو پھر لا الہ الا اللہ بھی ضروریات دین سے نہیں ہے. سماع عادی کا مسئلہ کا تعلق ہے لا الہ الا اللہ کے ساتھ. باقی جی جواہر القرآن میں لکھا ہے. جواہر القرآن میں بات ذہن میں رکھ لے. پہلی بات تو ہے کہ کسی بزرگ کی عبارت شرعی مسائل میں حجت نہیں ہے. شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ بڑے بزرگ تھے لیکن شیخ القرآن کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تحریر بھی شرعی دلیل نہیں ہے. شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ نہ معصوم نبی ہیں اور نہ الہ ہے. دونوں چیزیں نہیں اور خود انہوں نے یہی بات کی. دوسری بات کہ جواہر القرآن میں جو کوئی لکھا ہے انہوں نے سمجھا ہی نہیں ہے. جواہر القرآن میں بات چل رہی ہے موارد مخصوص کی. خارق للعادہ موارد مخصوص کلیب بدر وغیرہ وغیرہ. تو موارد مخصوص کے سماع کا حکم ہی جدا ہے. ہم جس پہ فتویٰ لگا رہے ہیں وہ سماع عادی ہے. وہ سماع بمشیت اللہ فی الجملہ کی بات کر رہی ہے جواہر میں. تو اس لیے دونوں باتوں کو خلط ملط نہ کرو. پھر یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ سورۃ روم پر جو سماع موتا کی بات لکھی ہے یہ سجاد بخاری نے لکھی ہے. شیخ الحدیث مولانا سجاد بخاری. اور شیخ الحدیث مولانا سجاد بخاری نے باقاعدہ اعلان کیا توضیح ضروری کے ساتھ. انہوں نے اس سے رجوع کیا اور انہوں نے کہا کہ مجھے اس وقت تحقیق نہیں تھی اور میں نے اقامت البرہان میں بھی لکھ دیا جواہر القرآن میں بھی لکھ دیا. لیکن سچ بات یہ ہے حق بات یہ ہے کہ ایک صحابی بھی سماع کا قائل نہیں اور صحابہ کا کوئی اختلاف نہیں ہے. یہ مولانا سجاد بخاری نے خود وضاحت دی ہے. اور جو مختصر جواہر القرآن ہے حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ کا اس کے آخر میں یہ توضیح ضروری چھپی ہوئی ہے چھپ چکی ہے اور یہ اعلان میرے پاس موجود ہے. وہ جواہر القرآن بھی موجود ہے آخر پہ اعلان بھی موجود ہے. اب کتنے ظلم کی بات ہے کہ پہلی بات تو حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ وہ 82
سما فی الجملہ کی کر رہے ہیں، سما عادی کی وہاں باس ہی کوئی نہیں۔ دوسرا، وہاں پر بھی جو باس چلی ہے اس کے کاتب خود کہتے ہیں کہ یہ ہماری غلطی ہے، ہم اس سے رجوع کرتے ہیں۔ اب لکھنے والا تو کہے کہ میں رجوع کرتا ہوں، اور اس کے ماتھے لگانے والے ان تحریروں کو اٹھا کر پھریں کہ فلاں لکھا ہے، فلاں لکھا ہے، فلاں لکھا ہے، تو یہ کتنا بڑا ظلم اور بربریت ہوگی۔ یہی وجہ ہے نا کہ قیامت کے دن مشرکین جن کو پکارتے ہیں وہ بیچارے ساری زندگی انکار کرتے رہے، قیامت کے دن وہ پھر کہیں گے انکم لکاذبون۔ شیخ القرآن کے ذمہ جو سما عادی کا مسئلہ لگا رہا ہے کہ اختلافی کہا یا عادی سما کا مسئلہ فروعی ہے، جو شیخ کے ذمہ لگا رہا ہے، انشاءاللہ قیامت کے دن شیخ کا ہاتھ ہوگا، اس کا گریبان ہوگا۔ وہ شیخ پہ بھی جھوٹ بول رہا ہے اور اکابر پہ بھی جھوٹ بول رہا ہے اور لوگوں پہ بھی جھوٹ بول رہا ہے۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوڑا پھینکنے کی روایت کیا ہے؟ بالکل تاریخی ہے، سندن صحیح نہیں۔ بوڑھی عورت کا کوڑا پھینکنے والی روایت کیسا ہے؟ یہ ایسا ہے جیسے کام ہے طارق جمیل کے بیان کرنے کا، دنیا جہان کے سب جھوٹ اس بزرگ کی زبان سے نکلتے ہیں۔ مشرک کا ذبیحہ کھانا کیسا ہے؟ تو مشرک دے ذبیحے چاہ کے پھر دیں بے وقوف۔ پیر مختار الدین کے کون سے کفریہ نظریات ہیں؟ پہلا سب سے بڑا کفریہ تو ہے کہ پیر عزیز الرحمن کا خلیفہ ہے۔ اس سے بڑا کفر میرا خیال ہے دنیا میں نہیں ہوگا۔ اور مختار الدین کو اس شیطانی پہ لگانے والا بھی پیر عزیز الرحمن ہے، جتنی بلکہ خود نیٹ پہ اس کا بیان موجود ہے کہ پیر مختار الدین کو اس شیطنت پر پیر عزیز الرحمن نے کھڑا کیا جو اس نے کام شروع کیا ہوا ہے۔ تو میرا خیال ہے اس سے بڑی قباحت دنیا میں کوئی نہیں ہوگی کہ جس کا استاذ اور محرک اعظم ابلیس ہو۔ اس کے علاوہ جو ہے یہ لمبی تفصیل ہے۔ آخر دعوانا